محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مجھے 6 چیزوں پر وصیت دی گئی ہے، تفصیل سے ہمارے سامنے اس پر بات آئی۔ اس میں آخری چیز جس میں تمام انبیاء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ گویا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ دین اسلام کا یہ بہت ہی اہم اور مضبوط عقیدہ ہے۔ گویا ایسا سمجھیے کہ دین اسلام کی بنیاد اگر اس عقیدے میں چھوٹ ہو، کمزوری ہو تو بندے کا ایمان ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے ختم نبوت کا انکار کر دیا تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے، دوبارہ اسے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ لہذا ختم نبوت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کا جو عقیدہ ہے وہ ایک بنیادی اور بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ اس سلسلے میں ہر ایک کو بیدار رہنا، ہوشیار رہنا ہر ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 100 آیتوں میں واضح طور پر یا اشارتاً ختم نبوت کا اعلان کیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد دنیا میں موجود نہیں رہی۔ اور یہ خاص طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا، لہذا لے پالک بیٹا کسی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ الگ تفصیلی گفتگو ہے جو اس جملے سے ہوتی ہے، لیکن آج کی گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری نبی، آپ کی شریعت، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے دنیا میں جاری کر دی گئی۔ قیامت تک کے لیے جو بھی دنیا میں آئیں گے وہ آپ ہی کو نبی تسلیم کریں گے، آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ ہی کے احکام بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، یہاں تک کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں جب تشریف لائیں گے، حالانکہ وہ ایک زمانے کے جلیل القدر نبی تھے، لیکن چونکہ وہ آخر زمانے میں حضور کے زمانے میں، حضور کی شریعت کے زمانے میں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے، حضور کے ایک امتی کی حیثیت سے۔ لہذا حضور کی نبوت اور حضور کے شریعت لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے
پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے، یہ ان کی اپنی محرومی ہے۔ اس سے آپ کی شان میں اور آپ کی عظمت میں کوئی فرق اور کوئی کمی تو نہیں آئے گی۔ آپ تسلی رکھیے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء جو دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا، حالانکہ وہ انبیاء بالبینات، واضح دلائل، واضح کھلم کھلا معجزات، والزبر صحیفے، چھوٹے چھوٹے کاغذات جس میں اللہ کے احکام لکھے ہوئے تھے، بلکہ کتابیں منیر اور واضح کتابیں اور روشن کتابیں لے کر گئے۔ انہوں نے کتابیں بھی پیش کی، صحیفے بھی پیش کیے، معجزات بھی پیش کیے، پھر بھی ان کو جھٹلایا گیا۔ اب اگر کوئی آپ کو جھٹلاتا ہے یا آپ کی نبوت کو بھی جھٹلاتا ہے تو وہ اس کی اپنی بدقسمت ہے، اس کی اپنی محرومی ہے۔ اس سے آپ کی عظمت میں یا آپ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی کئی حدیثوں میں اپنی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے تاکہ آپ کی امت کسی غلط آدمی کے پیچھے چل کر کے یا کسی جھوٹے آدمی کے عقیدت میں گمراہ نہ ہو۔ آپ نے بار بار تذکرہ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت۔ اے میری امت کے لوگوں، اچھی طرح سے سنو کہ بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کوئی غیرہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسی صفات اور ایسی قابلیت اور صلاحیت رکھی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت دینا ہوتا تو اس کے قابل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن نبوت کے سلسلہ حضور پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے حضرت عمر کو نبوت نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ختم نبوت کی مثال میری اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی مثال ایک عالیشان محل کی طرح ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آتے رہے، گویا ایک نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، نبوت کی اس محل کی وہ ایک اینٹ ہے، دوسرے نبی تشریف لائے وہ ایک اینٹ ہے، تیسرے نبی تشریف لائے وہ ایک اینٹ ہے، گویا ایک نبی کے ذریعے سے یہ محل تیار ہوتا گیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قصر نبوت میں، اس نبوت کے محل میں صرف اور صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، باقی سارا محل مکمل ہو گیا۔ اور وہ آخری اینٹ میں دنیا میں آ گیا، اس قصر میں، اس محل میں وہ اینٹ رکھ دی گئی، قصر نبوت کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب نہ اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش ہے اور نہ کسی طرح کی، نہ کوئی اس کا دعویٰ
نبی کے فرمایا کہ میرے بعد کچھ فتنہ پرور لوگ کچھ سستی شہرت حاصل کرنے کی حرص میں نبوت کا دعویٰ کریں، اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں، مہدی ہونے کا دعویٰ کریں۔ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، اے میری امت کے لوگوں اچھی طرح سے سمجھ لو کہ بے شک میری امت میں میرے بعد قیامت تک 30 جھوٹے اور کذاب پیدا ہوں گے۔ 30 کذاب کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، خبردار ہوشیار رہنا ہے ایسے جھوٹوں سے، کہیں ان کے فتنوں میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا کو تباہ نہ کر لینا۔ جان لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں، میری ہی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، میری ہی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، میری ہی لائی ہوئی کتاب سے آپ۔ ان 30 جھوٹے اور کذابوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زلیخا اور سجاد نامی ایک عورت، اور اس کے بعد اور کچھ جھوٹے، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اور آگے چل کر کے ایک انتہائی گھٹیا اور بیکار قسم کا شخص شکیل بن حنیف، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ اس کی حیثیت ہی یہ نہیں ہے کہ وہ نبوت کے نبوت کا دعویٰ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ قبیلے بنو حنیفہ کا ایک شخص تھا، 13 آدمی قبیلے بنو حنیفہ سے، جو کہ غالباً یمن کے رہنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور آپ کی دیدار کے لیے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے۔ تو ان 13 آدمیوں میں سے یہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان جب اس نے اپنی آنکھوں سے مدینہ منورہ میں دیکھی ہے تو اس کے دل میں بھی ایک خواب پیدا ہو گیا، اس کے دل میں بھی ایک حرص اور لالچ پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں، میری بھی ایسے ہی عزت ہوگی، میرا بھی ایسا ہی مقام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے پورے وقت کی بہترین مہمان نوازی، 12 آدمی مسلمان ہو گئے، لیکن یہ بدبخت اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ایک شرط رکھی۔ عام محاوروں میں کہا جاتا ہے یہ وہ منصور کی، یہ حیثیت اور نبوت کے عظیم الشان منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا نبوت ایک کھیل ہے یا ایک لوگوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے، کوئی کھلونا ہے جو ہر کسی کو مل جائے، ہر جو چاہے اسے مل جائے، یا ہر کوئی دعویٰ کرے وہ نبی بن جائے؟ نہیں، فرمایا اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ جس کو اپنے رسول ہونے کے لیے، اپنا نبی ہونے کے لیے منتخب کرتے ہیں، اللہ جسے چنتے ہیں اللہ اسے منتخب کرتا ہے۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو صفات دیکھتے،
وہ خوبیاں دیکھتے ہیں جسے اللہ رب العزت منتخب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسے منتخب کرتے ہیں۔ نبوت کوئی کھیل نہیں، کوئی کھلونا نہیں، ہر کوئی اس سے کھیلنے لگ جائے یا ہر کوئی ایرا غیرا اس کا دعویٰ کرنے لگ جائے۔ اس نے ایک شرط رکھی مسیلمہ نے کہ ٹھیک ہے میں آپ پر ایمان لاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن آپ مجھ سے یہ دعویٰ کریں، یہ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد نبی میں بنوں گا، آپ کے بعد نبی، آپ کی سیٹ پر میں بیٹھوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹی سی باریک سی چھڑی، فرمایا نبوت تو کیا، اگر تو یہ چھوٹی سی ایک چھڑی بھی مجھ سے مانگے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، کیا کروں؟ غصہ ہو کر کے وہاں سے چلا گیا اور جا کر کے یمن میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں میں اس کی تشہیر کی، اور ہر جگہ جاہل لوگ تو ہوتے ہیں ہی، کچھ جاہل اس کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اس کی فکر رہی، لیکن اس کے بعد حج آیا اور حجۃ الوداع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، اور پھر اس کے بعد وفات کا واقعہ، اور کسی مصروفیت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد اس جھوٹے نبی کے سر کو کچلنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر ترتیب کیا۔ تب تک اس نے اپنی مکاری سے اور اپنی جھوٹی نبوت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے 40,000 کا لشکر اپنے ساتھ اس نے تیار کر لیا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا اور نکل چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے ایک لشکر ترتیب کیا، جس کی سپہ سالار حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہنچ کر کے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا سر کچلنے کے لیے اور اسے دنیا سے ختم کرنے کے لیے اللہ نے خاص طور پر اپنے ان 3 بندوں کو منتخب کرنا ہے۔ یہ 3 بندے وہ ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے دین اسلام کا بہت بڑا نقصان کر دیا، دین اسلام کو نقصان پہنچانے میں بہت حدیں پار کر۔ خالد بن ولید وہ آدمی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں جنگ جب ختم ہوئی کفار سب بھاگنے لگے، خالد بن ولید کفار کی طرف سے کمانڈر اور سپہ سالار بن کر کے آئے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور جنگی مہارت ان کو حاصل تھی، کس طرح سے حملہ کیا جائے، کیسے کیا جائے، کیا کرے تو کامیابی مل سکتی ہے، ایک ایک چیز ان کے ذہن میں مستحضر تھی۔ جب جنگ ختم ہو رہی تھی اور کفار شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیر اندازوں کو کھڑا فرمایا تھا، اور فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا۔ لیکن جب جنگ ختم ہونے کے آثار نظر آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں اتر جانا چاہیے۔ اکثر صحابہ پہاڑ سے اتر گئے، خالد بن ولید کفار کو لے کر بھاگتے بھاگتے انہوں نے پلٹ کر کے وہ جگہ خالی دیکھی تو وہیں رک کر کے انہوں نے تمام کفار کو جمع کر کے کہا کہ اس طرف سے اب اچانک حملہ کر دیا جائے تو مسلمان زبردست شکست کھا جائیں گے، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا، لہذا اس کفار کے لشکر کو لے کر پلٹ کر واپس آنے والا خالد بن ولید
پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، آپ کے سر میں چوٹ لگی، آپ کا دانت ٹوٹا، 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، افراتفری مچ گئی، اور یہ بڑا نقصان کے لیے اسلام تھا۔ یہ ہے خالد۔ اور دوسرے اکرمہ بن ابی جہل۔ ابو جہل کون ہے؟ ہم اور آپ کو اس کی زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں آج کل جو سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ جاہل اور سب سے بڑی کسی کو گالی دینی چاہیے تو اس کو ابو جہل کہہ دیا جائے تو بڑی گالی ہوتی ہے۔ ایسا برا انسان، اور اس کا بیٹا اکرمہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر تھا۔ باپ کے مرتے ہی مکہ فتح ہوتے ہی بھاگ کر کے وہ ملک شام چلے گئے۔ ان کی بیوی نے وہاں پہنچ کر کے ان کو سمجھا کر کے انہیں لایا، اور لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ ایسے آدمی کا بیٹا جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی نظر نہیں رکھی تھی، پھر جب بیوی کے سمجھانے پر وہ آئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ہے اکرمہ۔ تیسرے وحشی بن حرب، ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو قتل کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت سے ایک طاقت ہے، ان کی شہادت پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا غم ہوا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، آپ قطار رونے لگے تھے، اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں۔ پھر اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ آپ ایسے قسم نہیں کھا سکتے۔ جب وحشی ایمان لا کر کے مسلمان، لمبا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، جب مسلمان ہو گئے کہ حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا ایمان قابل قبول ہے، لیکن جب تک میری زندگی باقی ہے میری آنکھوں کے، میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ جب تم مجھے نظر آؤ گے میرے چچا کی مجھے یاد آ جائے گی، جو کہ میری ہمت ہے، میری ایک طاقت ہے۔ وحشی کو اتنی بڑی سزا ملی۔ یہ تینوں جو دین اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان انہوں نے کر دیا تھا، اور ایمان لانے کے بعد انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی ایسا بڑا موقع ملے کہ ہم دین اسلام کے عظیم شان خدمت کریں۔ وحشی تو انتظار میں، مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں نے بڑا نقصان کر دیا ہے، امت کے ایک عظیم شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، حضرت حمزہ کو، امت کے کسی بدترین شخص کو میں ماروں، اللہ کو نہیں ہو پاتی۔ اکرمہ بھی انتظار میں تھے، خالد بن ولید بھی انتظار میں تھے کہ میں نے اسلام کو ایمان لانے سے پہلے اس کا نقصان پہنچا دیا تھا، اللہ پاک مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ میں اسلام کے لیے ایک بہت بڑی عظیم خدمت کر سکوں، اور اس لشکر کے یہ تینوں سے فیصلہ کیا۔ تینوں نے اس مسیلمہ کذاب، اس جھوٹے سے زبردست جنگ کی، اور جنگ میں اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اور مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے والے وہ وحشی بن حرب، مسیلمہ کذاب کے حملے سے، وحشی بن حرب کے حملے سے مسیلمہ کذاب جہنم رسید ہوا، اپنی موت مرا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے ان سے ایک بڑی عظیم الشان خدمت کی، اس لیے کہ ان کے یہ انتظار میں تھے اور اللہ پاک سے دعائیں کر رہے تھے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے کا انکار کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے کو مردود اور ملعون سمجھنا، بلکہ اسے قابل قتل سمجھنا، اور اسے بہت بڑا مجرم سمجھنا، یہ جو ہے عظیم الشان بڑی ذمہ داری ہے اور ایک بڑی عظیم الشان خدمت ہے۔ لہذا آج بھی بہت سارے ختم نبوت کے دعوے، ختم نبوت کا اعلان کرنے والے، نبوت کے دعوے دار اور ختم نبوت کے منکر، انکار کرنے والے،
کہ نبوت کبھی ختم نہیں ہوئی، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، وہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ لہذا اس سلسلے میں ہوشیار رہنا اور اس کا وروध کرنا، اس کا ڈیفینس کرنا اور اس کو دفاع کرنا، اور جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کرنا اور ختم نبوت کے اس اہم عقیدے کی عزت کرنا اور اپنے بچوں کو اس عقیدے کی اہمیت بتانا، یہ آج کی بڑی عظیم الشان دینی خدمت ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، اب جگہ جگہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ فلاں نبوت کا منکر ہے اور فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، فلاں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر لیا، فلاں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اس لیے ایسے عقیدوں سے اور ایسے بددین لوگوں سے ہم جو ہے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی غلط چیزوں میں یا ایسے غلط عقیدوں میں ہم یا ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب یا کوئی بھی ہو گرفتار ہو جائیں اور پھر ان کی آخرت تباہ اور برباد ہو۔ اس لیے ہم اس سلسلے میں ہوشیار رہنا ہے اور ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانا چاہیے، مضبوط ہو جانا چاہیے، ہمارے بچوں کے دلوں میں مضبوط ہو جانا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ ہی کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، آپ ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے ہے، آپ ہی کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک کے لیے۔ لو کان بعد کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔